عزیزان ملت اسلامیہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب یہ تکلیف دیکھی تو نبی نے دعا مانگ لی، ادھر کافروں میں مشورہ ہو گیا کون قتل کرے گا، تو یہی عمر کھڑے ہو گئے تھے، بولا کسی کی ہمت نہیں ہے، میں ہی جا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کروں گا۔ تو ابو جہل اور سارے بڑے بڑے بولے عمر تم ہی کر سکتے ہو یہ کام، لیکن بیٹا تمہیں کیا خبر ہے، یہ قتل کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ بھی حضور کے زلفوں کے اسیر بن کے آنے والے ہیں، یہ خود قتل ہونے والے ہیں، خود ان کے کفر کا جنازہ نکلنے والا ہے۔ اب یہ عمر اللہ کے نبی کا شیر بن کے تم پہ بفرے گا اور تمہیں بفر دے گا، تمہاری ہمت نہیں ہوگی سامنے ٹکنے کی۔ تم نے کس کو بھیج دیا؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، راستے میں حضرت نعیم مل گئے تو کہا عمر کہاں جا رہے ہو، اتنی تلوار لے کے بڑے غصے میں ہو؟ بولے محمد عربی کام کرنے جا رہا ہوں۔ بولے وہاں بعد میں جائیے، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں بڑی سادہ اردو بول رہا ہوں جو دیہاتی اردو ہے، جو بالکل سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کی۔ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو۔ بولے کیا ہوا؟ بولے بہن بھی کا نام ہے، ان پہ جان وار رہی ہے اور بہنوں بھی جان سے قربان ہو رہے ہیں ان پہ۔ باپ دادا کا دین تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ بولے اچھا، سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا۔ گئے دروازے پر، جلال میں کہا اے بہن کھولو، تو حضرت خباب قرآن پڑھا رہے تھے۔ عمر کو دیکھ کے وہ بھی حضرت عمر کی بہن کے گھر کے کونے میں چھپ گئے۔ عمر آ گئے، عمر چھپ گئے کونے میں، جا کر کے جاتے جاتے بہنوں پہ حملہ کر دیا، پٹک کے مارا عمر نے۔ کیا کر رہے ہو؟ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ بہن بچانے آ گئیں، ان کو بھی مارا، وہ بھی خون میں لت پت ہو گئیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عمر نے مارنے شروع کر دیا۔ اب بہن کا بہن جلال میں آ گئی، وہ نبی کی غلام تھی نا، نبی کی بارگاہ کی پروردہ تھی نا، نبی پہ جان دینے والی تھی نا۔ بولی عمر خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ عمر لیکن تیرے پاس ایک وصف نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ بولے وہ کون سا؟ تو خطاب کا بیٹا ہے لیکن محمد عربی کا غلام نہیں ہے، میں خطاب کی بیٹی بھی ہوں، نبی کی غلام بھی ہوں۔ سن، مار لے، جان تو نکل جائے گی لیکن محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہیں نکلے گا۔ عمر بولے یار یہ تو بڑی مضبوط ہے۔ تو پھر بولے ٹھیک ہے، مجھے بھی دکھاؤ وہ پڑھ کیا رہے تھے تم لوگ۔ تو بولی وہ پاک ہے تو ناپاک، تیرے ہاتھ میں کیسے دے دیں؟ غسل کر لو۔ حضرت عمر گئے باتھ روم میں، غسل خانے میں غسل کرنے لگے، اپنا ظاہری ململ کے دھو رہے تھے، اللہ ان کے باطل کو صاف کر رہا تھا۔ عمر ظاہری محل ملتے تھے، اللہ ان کے دل کو صاف کرتا تھا۔ نکل کے آئے، قرآن ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت خباب بھی نکل کے آ گئے، بولے اب تو معاملہ اپنی پاری میں آ گیا ہے، گیند اپنی پاری میں ہے، اب تو کیا نام ہے ہم جیت چکے میچ۔ آ گئے عمر بھی ادھر ہی، قرآن پڑھنے لگے۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ پڑھتے پڑھتے پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ قرآن پڑھا، ادھر دل رونے لگا، آنکھیں برسنے لگی، کہنے لگے باجی مجھے بھی نبی کی بارگاہ میں لے کر چلو، میرا دل بھی ان کا غلام بن چکا ہے، میں بھی بغیر دیکھے نبی کی زلفوں کا اسیر بن چکا ہوں۔ خباب بولے اب تو عمر میرے نبی نے کل ہی دعا مانگی تھی، میرے نبی کی دعا قبول ہو گئی ہے، چلو دار ارقم میں چلتے ہیں۔ ابو بکر وہ تلوار لٹکائے ہوئے، حضرت امیر حمزہ، حضرت طلحہ اور دوسرے صحابہ میرے نبی کے دروازے پر پہرہ دے رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر کو آتے دیکھا تو صحابہ میں خلبلی مچ گئی، عمر ننگی تلوار لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا شیر حضرت امیر حمزہ موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن میرے مصطفیٰ بھی کاشان ارقم سے باہر آ گئے اور عمر کا دامن پکڑ کے بولے عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے؟ تو عمر بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔
اے ہے ہے، جب عمر نے کلمہ پڑھا نا تو صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہاں نعرہ تکبیر بلند ہو گیا۔ فرماتے ہیں اتنی زور سے نعرہ تکبیر لگا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں گونجنے لگیں، مکے کے در و دیوار نعرہ تکبیر سن کر کے ہل گئے، خوشیاں ہو گئیں۔ عمر نے جاتے جاتے اپنے نام کا سر دکھا دیا، بولے لسنا علی الحق، آقا کیا ہم حق پر نہیں؟ نبی نے فرمایا بلا کیوں نہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ آقا حق پر ہیں تو چھپ چھپ کے عبادتیں کیوں؟ حق پر ہیں تو خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھیں گے۔ میرے نبی نے عمر کے مشورے پر 2 صفیں مرتب فرمائیں، صحابہ کی 2 صفیں، 40 صحابہ، 20 اگلی صف میں 20 پچھلی صف میں۔ حضرت عمر فرماتے اگلی صف کی کمان امیر حمزہ سنبھالے ہوئے تھے اور پچھلی صف کی کمان عمر بن خطاب سنبھالے ہوئے تھے، اور بیچ میں میرے مصطفیٰ کریم جلوس کی شکل اختیار کر کے کبروا تکبیرا، نعرہ تکبیر بلند کرتے کرتے خانہ کعبہ میں چلے گئے۔ اور جب کفار نے امیر حمزہ اور حضرت عمر کو دیکھا کہ یہ بھی مشرف اسلام ہو گئے تو لوگوں نے کہا عمر تو قتل کرنے گیا تھا۔ عمر بولے جب دیکھا نہیں تھا اس لیے قتل کرنے گیا، اور جب دیکھ لیا تو میرا کفر قتل ہو گیا، میرا کفر قتل ہو گیا، میں ان کی زلفوں کا اسیر بن گیا۔